بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پنجم فن قاعدہ انشاء جو ہے یہ ہم آج آپ کی کر رہے ہیں شروع، اور اس میں ہم لوگ کریں گے سب سے پہلے آپ کی واحد جمع جو کہ صفحہ نمبر 30 پر ہے۔ تو واحد جمع جو ہے یہ آپ کے صفحہ نمبر 30 سے شروع ہوتے ہیں۔ واحد کسے کہتے ہیں؟ صرف ایک چیز کو ظاہر کرنے والے اسم کو واحد کہتے ہیں، اور ایک سے زیادہ چیزوں کو جو ظاہر کرتا ہے اسے جمع کہا جاتا ہے۔ تو واحد جمع جو ہے وہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو بتا دیں گے، جیسے کہ ایک لفظ ہے اندھا اور اس کی جمع ہوگی اندھے، یعنی کہ اندھا کسی ایک آدمی کو کہا جائے گا اور اس کی جو جمع ہوگی وہ اندھے یعنی کہ زیادہ آدمیوں کے بارے میں۔ بچہ بچے، بوٹا بوٹے، پیالہ پیالے، تالا تالے، جوتا جوتے، انڈا انڈے، بستہ بستے، بھوکا بھوکے، پرندہ پرندے، جوڑا جوڑے، دائرہ دائرے، بیٹا بیٹے، بندہ بندے، بٹوا بٹوے، پیادہ پیادے، ٹکڑا ٹکڑے، جلسہ جلسے، راجا راجے، ستارہ ستارے، صوبہ صوبے، غبارہ غبارے، قاعدہ قاعدے، کیڑا کیڑے، دروازہ دروازے، راستہ راستے، سودا سودے، طریقہ طریقے، فوارہ فوارے، کمرہ کمرے، ذرہ ذرے، روزہ روزے، طوطا طوطے، فرشتہ فرشتے، کوا کوے، کتا کتے، گملہ گملے، گھوڑا گھوڑے، گدھا گدھے، نقشہ نقشے، لڑکا لڑکے، یکا یکے، اچھائی اچھائیاں، برا بچی بچیاں، پہاڑی پہاڑیاں، تختی تختیاں، ٹہنی ٹہنیاں، چابی چابیاں، روٹی روٹیاں، سبزی سبزیاں، کرسی کرسیاں، گھڑی گھڑیاں، برائی برائیاں، بیوی بیویاں، پگڑی پگڑیاں، ٹوکری ٹوکریاں، جالی جالیاں، چونٹی چونٹیاں، سختی سختیاں، کاپی کاپیاں، کہانی کہانیاں، گاڑی گاڑیاں، بیٹی بیٹیاں، پتی پتیاں، پنکھڑی پنکھڑیاں، ٹوپی ٹوپیاں، جھولی جھولیاں، دری دریاں، سہیلی سہیلیاں، کھڑکی کھڑکیاں، کیاری کیاریاں، گلی گلیاں، لڑکی لڑکیاں، مرغی مرغیاں، ندی ندیاں، نشانی نشانیاں، لکڑی لکڑیاں، مٹھائی مٹھائیاں، نرنگی نرنگیاں، وادی وادیاں، لاٹھی لاٹھیاں، نیکی نیکیاں۔ اس کے بعد آہٹ آہٹیں، آہ آہیں، بھینس بھینسیں، برسات برساتیں، تصویر تصویریں، ٹھوکر ٹھوکریں، چادر چادریں، دھات دھاتیں، سڑک سڑکیں، شلوار شلواریں، عورت عورتیں، آفت آفتیں، بھیڑ بھیڑیں، بارات باراتیں، تقریر تقریریں، جماعت جماعتیں، دکان دکانیں، دال دالیں، سلیٹ سلیٹیں، شکل شکلیں، تحریر تحریریں، چیز چیزیں، آواز آوازیں، اینٹ اینٹیں، بہار بہاریں، پینسل پینسلیں، دوات دواتیں، رات راتیں، شاخ شاخیں، ضرورت ضرورتیں، عید عید عیدیں، قیمت قیمتیں، گاجر گاجریں۔ پھر اس کے بعد فصل فصلیں، قطار قطاریں، کتاب کتابیں، کرن کرنیں، گیند گیندیں، لکیر لکیریں، مسجد مسجدیں، میز میزیں، منزل منزلیں، مجلس مجلسیں، نماز نمازیں۔ تو کلاس یہ جو ہیں یہ آپ کے واحد جمع جو ہیں یہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ آپ کے آتے ہیں مذکر مؤنث کی طرف۔ مذکر مؤنث جو کہ صفحہ نمبر 24 پر ہیں آپ کے۔ مذکر مؤنث آپ کے شروع ہوتے ہیں بھکاری سے۔ جی، تو مذکر مؤنث کہتے ہیں کہ ایسا جنس جس میں کہ نر ہو، نر پایا جاتا ہو اس کو مذکر کہتے ہیں، اور وہ جس میں کہ مؤنث اسم ہو وہ جو ہے وہ کہلائی جائے گی مؤنث۔ ایسا اسم جس میں کہ مادہ شامل ہو وہ مؤنث کہلائی جائے گی۔ تو اس کے ہم مذکر مؤنث پڑھتے ہیں بھکاری بھکارن، پھر اس کے بعد ہے بھنگی بھنگن، پارسی پارسن، پٹواری پٹوارن، تجاری تجارن، پنجابی پنجابن، پڑوسی پڑوسن، جوگی جوگن، درزی درزن، دھوبی دھوبن، سکا سکن، گوالا گوالن، موچی موچن، بنگالی بنگالن، مالی مالن، یہودی یہودن۔ پھر اس کے بعد ہے پٹھان پٹھانی، مینڈک مینڈکی، سنار سناری، مرغ مرغی، کبوتر کبوتری، ہرن ہرن ہرنی، تیتر تیتری، لومڑ لومڑی۔ پھر اس کے بعد ہے جمیل جمیلہ، زاہد زاہدہ، شاعر شاعرہ، رفیق رفیقہ، شکیل شکیلہ، صابر صابرہ، طاہر طاہرہ، مالک مالکہ، خادم
خادمہ زوج زوجہ شاہد شاہدہ رقاص رقاصہ صاحب صاحبہ ضعیف ضعیفہ عابد عابدہ ملازم ملازمہ. پھر اس کے بعد خالد خالدہ سلطان سلطانہ شاکر شاکرہ ساخر ساخرہ عزیز عزیزہ طالب طالبہ عالم عالمہ مریض مریضہ. پھر اس کے بعد محترم محترمہ پھر اس کے بعد ملک ملکہ معلم معلمہ مجاہد مجاہدہ مکرم مکرمہ والد والدہ رئیس رئیسہ اور وارث وارثہ. تو یہ تھے آپ کے مذکر مؤنث. اب ہم آتے ہیں کہ مترادف الفاظ کی طرف. جی تو آپ کے الفاظ مترادف جو ہیں وہ ہیں صفحہ نمبر 42 پر. جی کلاس تو آپ کے جو مترادف الفاظ ہیں وہ ہیں جی الفاظ مترادف کس کو کہتے ہیں؟ جن الفاظ کے ایک ہی معنی ہوں انہیں ہم معنی الفاظ کہا جاتا ہے یا پھر مترادف الفاظ کہا جاتا ہے. جن کے جو معنی ہیں وہ تو ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن الفاظ لکھنے میں جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں. کچھ الفاظ مترادف ہم پڑھتے ہیں: آتش آگ آس امید آسانی سہولت آسان سہل اجالا روشنی ابتدا شروع اجر بدلہ اندھیرا طریقی ارزاں سستا باد ہوا پوسیدہ پرانا بحر سمندر برس سال برباد بے آباد پرندہ پنچھی تکلیف دکھ توقع امید. پھر اس کے بعد ہے آفت مصیبت آرزو خواہش آغاز ابتدا ایوان محل انسان بشر اجلا صاف ادنا گھٹیا علم غم ارادہ عزم بزدل ڈرپوک بے باک نڈر بزم محفل بحشت جنت بد برا پتلا دبلا تر گیلا ثنا ہم. اس کے بعد آفتاب سورج آواز صدا آرزو تمنا استاد معلم اثار قربانی اتحاد اتفاق اقرار وعدہ اختر ستارہ احمق بے وقوف بدن جسم بر خشکی بیزار اچاٹ برتن ظرف پرچم جھنڈا پختہ پکا تلوار تیگ. پھر اس کے بعد ثمر پھل ثابت سالم جنگ لڑائی جھنڈا علم چلاک مکار حوصلہ ہمت جانب طرف جدائی فراق چراغ دیا حرارت گرمی خام کچا جعلی نقلی جادو سحر. پھر اس کے بعد ہے چین سکھ حیات زندگی خوف ڈر خادم ملازم اور دھوکہ فریب. اچھا جی تو کلاس یہ آپ کے ہو گئے مترادف الفاظ. اب ہم لوگ کرتے ہیں صفحہ نمبر 46 پر آپ کے متضاد الفاظ. جی تحریر. جی کلاس تو یہ ہیں آپ کے الفاظ متضاد. جن الفاظ کے معنی ایک دوسرے سے الٹ ہوتے ہیں انہیں متضاد الفاظ کہتے ہیں. جیسے کہ کچھ جو ہیں وہ آپ کو کروائے جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آشنا اجنبی تو آشنا جو ہے وہ کہتے ہیں جاننے والے کو اور اجنبی کہتے ہیں جسے آپ نہیں جانتے. تو یہ اس کا الٹ ہے. آقا غلام آخر اول آرام تکلیف آسان مشکل اجلا میلہ ابتدا انتہا امانت خیانت امر نہیں اعلیٰ ادنا اتفاق نفاق بھلا برا بلائی برائی باہر اندر بد نصیب خوش نصیب بڑا چھوٹا بہت کم. آزاد غلام آس پاس آس یاس اسلام کفر آباد بران ایمان کفر امن جنگ اصلی نقلی اصل نقل امرت زہر اہل نااہل استاد شاگرد بہار خزاں بڑھاپا جوانی بیماری صحت بیرونی اندرونی بد نیک بدی نیکی. پھر اس کے بعد ہے آزادی غلامی آغاز انجام آسمان زمین آبادی ویرانہ انکار اقرار عزل عبد اندھیرا روشنی امیر غریب الٹا سیدھا اپنا پرایا انسان حیوان بوڑھا جوان بدقسمت خوش قسمت بھاری ہلکا بند کھلا باسی تازہ بہادر بزدل. بحشت دوزخ بری بحری بدنما خوشنما بیگانہ یگانہ بڑھیا گھٹیا باطل حق پسند ناپسند پیادہ سوار ثواب گناہ پاک ناپاک پستی بلندی جامد متحرک. پھر اس کے بعد ہے
پیر، مرید، پختہ، حام، جمود، حرکت، تپش، ٹھنڈک، تحریر، تقریر۔ تو یہ جو ہیں یہ آپ کے ہو چکے ہیں مکمل آپ کے الفاظ متضاد۔ اب آتے ہیں والدہ کے نام خطوط کی طرف۔ تو خطوط میں جو ہے جی آپ کے صفحہ نمبر 81 پر جو ہے 81 پیج نمبر، اس میں جو ہے آپ کے خط ہیں جی۔ تو کلاس خط ہے آپ کا والد کے نام یا پھر والدہ کے نام۔ جی والدہ کے نام خط ہے دل لگا کر پڑھائی کرنے کے لیے، جی یہ خط ہے۔ اس میں آپ جو ہے وہ لاہور کی جگہ آپ اپنا موجودہ پتہ لکھیں گے، جو پتہ ہے جیسا کہ میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں وابٹا ٹاؤن، جس جگہ سے آپ لکھ رہے ہیں وابٹا ٹاؤن لاہور۔ اب آپ لکھیں گے اس طرح سے، ٹھیک ہو گیا۔ 1 جنوری 2016، یہ 2016 اس طرح سے لکھنے کے بجائے آپ اسے اس طرح سے اگر لکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر میری پیاری امی جان، اس کے آگے ندائیہ کی علامت، السلام علیکم، میں خیریت سے ہوں اور خوب دل لگا کر پڑھ رہی ہوں۔ گھر سے آتے ہوئے آپ نے جو نصیحت کی تھی مجھے خوب یاد ہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ محنت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ میں دن رات محنت کرتی ہوں اور خوب پڑھ لکھ کر نام پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں۔ ابو جان اور بہن بھائیوں کو سلام۔ آپ خود کب آئیں گی؟ آپ کی پیاری بیٹی مریم۔ اس کے بعد ہم لوگ کریں گے درخواست۔ تو درخواست آپ کی کون سی ہے؟ جی بیماری کی درخواست ہے آپ کی۔ باخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب۔ تو کلاس یہ جو جناب کے ساتھ صاحب لکھتے ہیں یہ غلط ہے، یا تو آپ جناب لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ صاحب لکھ سکتے ہیں۔ تو جناب کے ساتھ ہیڈ ماسٹر صاحب نہیں لکھا جائے گا۔ گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول اور شہر کے نام کی جگہ الف ب ج۔ تو درخواست کا جو اصل پیٹرن ہے وہ یہی ہوتا ہے، اس طرح سے آپ درخواست لکھیں گے جناب عالی۔ اس کے بعد آپ علامت لگائیں گے ندائیہ کی۔ پھر نہایت ادب سے گزارش ہے کہ مجھے کل سے بخار اور کھانسی کی تکلیف ہے، اس لیے میرے لیے اسکول آنا ممکن نہیں، مہربانی فرما کر مجھے 2 دن کی رخصت عنایت فرمائیں۔ العارض جو عرض کرنے والا ہے اس کا لکھا جائے گا، اور بشیر احمد جماعت پنجم۔ تو یہاں پر بھی آپ کبھی بھی اپنا نام نہ لکھیں، درخواست کے اس پیٹرن میں نام بھی نہیں ہوتا، حمزہ چھوٹی یہ اور بڑی جے۔ تو یہ آپ لکھیں گے، تاریخ یہاں نہیں لکھی جائے گی بلکہ جہاں پر آپ لکھتے ہیں العارض اس کے ساتھ آپ لکھیں گے 31 جون 2020۔ تو اصل درخواست کا پیٹرن یہی ہوتا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ آپ درخواست لکھیں گے۔ اس میں کچھ مسٹیکس ہیں، جو غلطیاں ہیں جو نکال دی گئی ہیں، اور یہ جو سٹائل ہے آپ کا یہ انشاءاللہ 10th کلاس تک یعنی کہ میٹرک تک آپ کا چلے گا انشاءاللہ۔ اب نیکسٹ ہم کرتے ہیں آپ کی کہانی خرگوش اور کچھوا، جو کہ صفحہ نمبر 90 پر ہے جی۔ کہانیاں جو ہیں وہ اول زمانے سے ہی، شروع سے ہی جو ہے وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو سناتے ہیں، اور خاص طور پر اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کہانیاں جو ہیں وہ زمانہ ماضی میں لکھی بھی جاتی ہیں اور سنائی بھی جاتی ہیں۔ جیسے ایک خرگوش اور کچھوا جنگل میں رہتے تھے، دونوں کی آتے جاتے ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ جو آپ کی کہانی ہے خرگوش اور کچھوا، یہ آپ کی جو ہے صفحہ نمبر 90 پر ہے۔ ایک خرگوش اور کچھوا جو ہے یہ 2 جانور جنگل میں رہتے تھے، اور دونوں کی آتے جاتے ہمیشہ ایک دوسرے سے ملاقات رہتی تھی۔ اس سے ان دونوں میں دوستی ہو گئی، آپس میں ملاقات سے جو ہے ان کے بیچ میں دونوں میں دوستی ہو گئی۔ دونوں آپس میں دوست تو بن گئے، مگر خرگوش اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے تکبر کیا کرتا تھا۔ اب خرگوش جو ہے اسے اپنی تیز رفتار ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ غرور میں وہ پڑ گیا، وہ کچھوے کو اس کی سست رفتاری کے تانے دیتا رہتا تھا، اور وہ ہمیشہ کچھوے کو جو ہے اسی بات کے طنز و طعنہ کرتا رہتا تھا اس پر کہ وہ بہت زیادہ سست ہے۔ ایک دن خرگوش نے کچھوے کو شرط لگانے کے لیے کہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ خرگوش نے کچھوے کو کہا کہ وہ اس کے ساتھ شرط لگائے تاکہ پتہ چل جائے کہ اگر دوڑ لگائی جائے تو کون آگے نکلتا ہے۔
تو उसने कहा कि दौड़ लगाने की शर्त जो है वो तुम मेरे साथ करो ताकि मुझे भी पता चल जाए कि हम दोनों में से कौन आगे निकलता है, क्योंकि तुम तो बहुत सुस्त हो। कछुआ सुस्त रफ्तार था, यानी कि बहुत जो है वो लेज़ी था और बहुत आहिस्ता से काम करने वाला था, मगर उसने शर्त कबूल कर ली और मुकाबले के लिए रजामंद हो गया। खरगोश बहुत तेज़ी से दौड़ा और एक दरख्त के साए में आराम करने के लिए लेट गया। खरगोश जो है उसने बहुत तेज़ी से दौड़ लगाई और दौड़ते दौड़ते जो है वो इतना थक गया कि एक दरख्त के साए में जो है वो आराम करने के लिए लेट गया। वो समझता था कि कछुआ बहुत सुस्त रफ्तार है। उसके ज़हन में ये बात थी कि जो कछुआ ये तो बहुत सुस्त है, मैं कुछ आराम करके अब भी उससे आगे निकल जाऊंगा। अगर मैं कुछ आराम करूं फिर तो मैं उससे आगे निकल ही सकता हूं, लेकिन ज़रूरी है कि मैं थोड़ी देर और आराम कर लूं। ठंडी छाँव में उसकी आंख लग गई, ठंडी ठंडी छाँव थी, दरख्त के नीचे उसकी आंख लग गई, यानी कि उसे नींद आ गई। कछुआ सुस्त रफ्तार तो था मगर वो लगातार चलता रहा। कछुआ जो है वो सुस्त रफ्तार तो था ही, लेकिन लगातार जो है वो चलता रहा यहाँ तक कि वो मंजिल पर पहुँच गया। अब चलते चलते जो है वो मंजिल पर पहुँच ही गया। खरगोश की आँखें ली तो वो बहुत तेज़ भागा, मगर जब कछुए को मंजिल पर मौजूद पाया तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। तो खरगोश की जब आँख खुली तो उसने देखा कि कछुआ जो है वो पहले ही से दरख्त के नीचे मौजूद है, तो वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। इस कहानी का नतीजा क्या होगा? जी बिल्कुल, इस कहानी का नतीजा है कि कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए, यानी कि अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई खूबी दी है तो उस पर कभी भी तकब्बुर ना करो, क्योंकि मुमकिन है कि किसी दूसरे इंसान को अल्लाह ताला ने आपसे ज़्यादा खूबियाँ नायत की हो। तो ये अल्लाह ताला के काम है, इस पर इन चीज़ों पर अपनी सलाहियतों पर और अपनी खूबियों पर कभी भी तकब्बुर और गरूर नहीं करना चाहिए। जी क्लास, तो अब हम आते हैं मज़मून की तरफ। तो मज़मून के लिए हम हमेशा ये सफ़ा नंबर 99 और 99 में जो है ये आपका मज़मून होगा। और कौन सा मज़मून है आपका इसमें? अल्लामा इकबाल। जी क्लास, अल्लामा इकबाल ये है आपका मज़मून सफ़ा नंबर 103 के ऊपर। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, कौमी शायर यानी कि पूरी कौम के शायर हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी शायरी की वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कौम के लिए की। वो सियालकोट में पैदा हुए, उन्होंने पहले सियालकोट और लाहौर और फिर इंग्लिस्तान से तालीम हासिल की। जिस शहर में वो पैदा हुए वो सियालकोट था, और सियालकोट के बाद उन्होंने अपनी तालीम का सिलसिला जो है वो लाहौर और फिर इंग्लिस्तान यानी कि इंग्लैंड से जारी रखा। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए अपनी कौम को जगाया और आज़ादी के जज्बे से आशना किया। अपनी शायरी के ज़रिए जो है अल्लामा इकबाल ने अपनी कौम को जगाया और उन्हें आज़ादी के जज्बे से आशना किया, आगाह किया। उन्होंने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया, उनके उसी तस्वुर को कायद-ए-आज़म ने अपनी शक्ल दी। फिर उनके पाकिस्तान का तस्वुर जो है वो अल्लामा इकबाल ने ही पेश किया था, और कायद-ए-आज़म ने जो है इस तस्वुर को अमली शक्ल यानी कि उस पर अमल करके दिखाया। इकबाल ने जो ख्वाब देखा उसकी जो अमली तस्वीर थी वो कायद-ए-आज़म ने बनाई और पाकिस्तान वजूद में आया, यानी कि पाकिस्तान बन गया। उन्होंने मुसलमानों को इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद का दर्स दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी कौम को, अपने मुसलमानों को आपस में इकट्ठा रहने का दर्स दिया। इनकी शायरी की कई किताबें हैं जिनमें से मुझे बांगे दरा बहुत पसंद है। इनकी जो शायरी है उनकी बहुत ज़्यादा तो किताबें मौजूद हैं, लेकिन मुझे इनमें सबसे ज़्यादा बांगे दरा पसंद है। बांगे दरा में बच्चों के लिए नज़में भी हैं। उन्होंने 1938 ईस्वी में लाहौर में वफ़ात पाई। उनका मज़ार बादशाही मस्जिद के बड़े दरवाजे के बाहर है, जहाँ हज़ारों लोग हर रोज़ हाज़िरी देते हैं। तो कहते हैं कि 1938 में जो है अल्लामा इकबाल ने वफ़ात पाई और उनका मज़ार जो है वो बादशाही मस्जिद के बड़े दरवाजे के बाहर है, जहाँ पर हज़ारों लोग जो हैं हर रोज़ हाज़िरी देते हैं। 21 अप्रैल जो है वो, वैसे बता दें आपको, उनकी वफ़ात का दिन है 21 अप्रैल 1938 ईस्वी। जी क्लास, तो आपका जो है वो मज़मून भी मुकम्मल हो चुका है। अब हम आते हैं आपकी ग्रामर की तरफ। तो ग्रामर में हम लोग पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 4 के ऊपर कलमा और मुहमिल की तारीफ़। तो कलमा जो है वो क्या होता है? हर लफ्ज़ के मानी नहीं होते, हर एक लफ्ज़ जो है उसके मानी नहीं होते। बाज़ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जो इस्तेमाल में आते हैं मगर उनके अपनी मानी नहीं होते। कहते हैं हर एक लफ्ज़ जो है उसके मानी नहीं होते, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे भी होते हैं जिनके अपने मानी होते तो नहीं, लेकिन वो जो है वो दूसरों के साथ लगकर, कलमे के साथ लगकर जो है वो कुछ मानी बनाते हैं। ज़्यादातर लफ्ज़ों के मानी होते हैं। इसी तरह से लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं। नंबर 1 कलमा, जिस लफ्ज़ के कुछ मानी हो उसे कलमा कहते हैं। ऐसा लफ्ज़ जिसके अपने कुछ मानी होते हैं उसे कलमा कहते हैं। जैसे पानी, वानी में पानी तो कलमा है लेकिन वानी जो है वो कलमा नहीं है। फिर उसके बाद धूम धाम में धूम लफ्ज़ जो है ये कलमा है।
تو کلاس ایسا جیسے کہ ہم لوگ بیٹھے بات چیت کر رہے ہوتے تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم بات چیت کر رہے تھے. تو بات جو ہے یہ تو کلمہ ہے، لیکن چیت جو ہے وہ ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کے کچھ معنی ہو. تو بات کے ساتھ ہم لوگوں نے چیت لگایا، تو اس طرح ہم نے جو ہے لفظ بنایا بات چیت. پھر اس کے بعد برق شرق، کلاس شلاس، پانی شانی. تو شانی وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مکمل میں آتی ہیں، لیکن پانی بات وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے کلمہ میں آتی ہیں. اس کے بعد مکمل، جس لفظ کے کچھ بھی معنی نہ ہو مگر وہ استعمال میں آتا ہو اسے مکمل کہتے ہیں. اب ایسے الفاظ جس کے اپنے تو کوئی معنی نہیں آتے لیکن وہ استعمال میں ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ معنی جو ہے مکمل کہتے ہیں. جیسے پانی وانی میں وانی اور دھوم دھام میں دھام جو ہے مہمل ہیں. ان کے اپنے کچھ معنی بھی نہیں مگر لفظوں کے ساتھ ان کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس چیز سے آپ کو جو ہے وہ کلمہ اور مکمل کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کلمہ اور مکمل میں ایک دفعہ پھر سے بتا دوں، کلمہ جو ہے وہ بامعنی لفظ کو کہتے ہیں جس کی سمجھ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ اچھی طرح سے آ جاتی ہے. جیسے کہ میں اگر لفظ بولتی ہوں پانی وانی، تو پانی جو ہے یہ والا لفظ جو ہے یہ کلمہ ہے، اور وانی جو ہے وہ مکمل ہے، کیونکہ مکمل لفظ جو ہوتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو وانی جو ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے یہ جو ہے یہ مکمل ہے. تو جماعت پنجم آپ کی جو ہے فن قاعدہ انشاء مکمل ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ اب جو ہے ہم آپ کو اس کا اردو الف کرواتے ہیں. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.